بعد سورہ نور آیت نمبر 37، سورہ نور کی آیت نمبر 37 اگر نکال کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا ایک بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان کی تجارت، یعنی تجارت کرتے ہیں وہ لوگ، بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، لیکن ان کی تجارت اور ان کا خریدنا اور ان کا بیچنا، ان کا کوئی بھی کام اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے نہیں روکتا۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ کے ذکر سے ان کی دکان نہیں روک سکتی۔ نماز کا ٹائم ہوا تو وہ دکان میں بیٹھ کے نماز نہیں چھوڑتے۔ کاروبار کرتے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے بہانے بنا کے نہیں، بھائی میری ایسی ڈیوٹی ہے، میرا ایسا کام ہے، میرا کیا ہے آفس میں مجھے کیا ہے اجازت نہیں ملتی ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، اور وہی وقت سب سے زیادہ گراہک کا ہوتا ہے، میں دکان نہیں چھوڑ سکتا، میں جاب نہیں چھوڑ سکتا، یہ بہانے بنا کر وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے۔ کون لوگ؟ جو قیامت کے دن اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن سے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ دن جس دن چہرے، بہت سارے دل اور بہت ساری آنکھیں آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، یعنی نماز چھوڑیں گے تو پھر یہ عذاب ہوگا۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ ہے نمازی، سچے اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں دنیا کا 1,00,000 روپے کا بھی منافع بھی ہونے والا ہو، لیکن وہ ایک نماز چھوڑ کے نہیں سوتے، وہ نماز چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ ان کی تجارت اور ان کا دکان، کیونکہ ان کو پیسے سے محبت زیادہ نہیں بلکہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ وہ کام ہی ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں ان کے لیے نماز سہولت ہو۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ لوگ ہوتے اگر ان کو جاب کرنا ہے، اگر کوئی نوکری کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، پہلے سوچ لیتے دیکھو بھائی میرے کو اس میں نماز کے لیے ٹائم ملتا یا نہیں ملتا۔ کسی کے پاس نوکری کرنا ہے، پہلے پوچھ لیتے دیکھو بھائی میرے کو نماز کا ٹائم ملا، اگر تم مجھے نماز کے لیے ٹائم دیے تو میں یہ جاب کروں گا، میں تمہارے پاس نوکری کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایک قسم۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے جو نہیں بھائی ہم کو پہلے پیسہ ہونا، بس پہلے پیسے ہونا، اس کے لیے ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، دکان کچھ بھی لگائیں گے، اب کام کرنے کے بعد نوٹ گنتے ہوئے بعد میں سوچتے نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں بھائی چھوڑ دو، نماز چھوڑنے سے کیا ہوا، بس جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لیں گے، چھوڑ دو، پہلے پیسے اہم ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ ایمان والوں کے تعلق سے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں جو کہ جنت میں جانے والے اور آخرت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی تجارت، ان کے پیسے، ان کا مال انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا اور اللہ کی عبادت نماز سے نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہی سورہ نور ہے، آیتوں پر غور کرتے جائیے ایک۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اسے اللہ بخوبی واقف ہے۔ سمجھو ان آیتوں کو، سمجھو اللہ کے لیے، یہ اللہ کا میسیج ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے۔ یہ قرآن کتنا آسان ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو، دلوں کو سکون ملے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ بار بار یہی کہتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کتنی بہترین بات سمجھا رہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی کل مخلوق، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اور پر پھیلائے اڑنے والے پرندے، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ جو پرندے ہیں یہ سب بھی کیا کر رہے ہیں؟
اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ جانتا ان کی نماز کا طریقہ کیسا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ان کی تسبیح کیسی ہے، ان کی نماز کا طریقہ کیسا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو کیا ہم کو کیا سمجھنا ہے؟ ایسی آیتوں پر رک کر تھوڑا غور کرنا ہے ہم کو۔ کیا غور کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں فرما دیا پوری مخلوق، زمین اور آسمانوں کی ہر مخلوق جب اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کے آگے نماز پڑھ رہی ہے، جھک رہی ہے، میں انسان، اللہ تعالیٰ ان مخلوقات سے، ان پرندوں سے، ان جانوروں سے زیادہ عقل مجھے اللہ تعالیٰ دیا، ان سب سے زیادہ سہولتیں اللہ تعالیٰ مجھے دیا، ان سب سے بہترین جسم اللہ مجھے دیا، سب کچھ نعمتیں سب سے زیادہ ان پرندوں، ان جانوروں سے سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کو میں استعمال کر رہا ہوں، وہ سب اللہ کے آگے جھکے اور میں اکیلا اللہ کے آگے نہ جھکوں؟ غور کرنا، وہ پوری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، میں نماز کے وقت ٹی وی دیکھ کے بیٹھوں، پوری کائنات کی مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کے آگے رکوع سجدہ کر رہی ہے، میں فجر کے وقت بستر پہ لیٹا رہوں، تو میں پھر کیسا مسلمان ہوں؟ تو پھر میں کیسا ایمان والا ہوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم کو کئی چیزوں میں شرم آتی نا، کچھ لوگوں کو دیکھ کے، ارے نہیں جی، ایک جگہ ہے، اگر کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر، غور سے سننا ان باتوں کو اور مثالوں پر بھی غور کرنا، کوئی ایک ایسی جگہ ہے سمجھیے جہاں پر سب کی سب برقع پہنی ہوئی پردہ کرنے والی عورتیں آپ کو نظر آ گئی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایک عورت وہاں پر چلے گئی جو کہ بغیر پردے کی ہے، یعنی بغیر برقعے کے چلے گئی، کیا اسے شرم نہیں آتی؟ بالکل شرم آتی ہے، ارے سب ایسے ہیں، میں کیسے رہوں؟ ایک جگہ سب کے سب نماز پڑھنے والے ہیں، اگر وہاں پر کوئی ایک عورت، ایک مرد ایسا چلے گیا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن کیا کرتا؟ وہ سب نماز پڑھ رہے تو وہ بھی ٹھہر کے نماز پڑھ لیتا، کیونکہ اسے شرم آتی ہے، ارے سب نماز پڑھ رہے، بھائی میں اکیلا کیسے بیٹھے رہوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور میں مسلمان، میں ہی نماز نہ پڑھوں، جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں ڈائریکٹ حکم دیا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اور میں نماز چھوڑ کے سو جاؤں؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال